پھر میرا حق ہے کہ مینوں سنیا جائے، جس نہیں سننا وہ تشریف لے جائے۔ ایڈا سستا سودا تے ہے نہیں نا جناب۔ ناتھاں لگے ہون پڑھن تے تہاڈے ہاتھ چکا چکا تھکا چھڑ دینا، انج بھی کرو انج بھی کرو انج بھی کرو انج بھی کرو۔ نہ میں کہہ رہا تسی سبحان اللہ کو اچھی، نہ میں تانوں اے آکھنا نعرے مارو بڑی گونج پوے، پنڈ وچ گونج پے جائے انج ہو جائے، کچھ بھی نہیں۔ صرف میری گل سن لو، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، تمہارا پڑا ہوا درود قبر میں نور ہوگا، پل صراط پہ نور ہوگا، وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں بھی مجھ پر پڑا ہوا درود پڑھنے والے کے لیے نور ہوگا۔ ایک بات اب اسے سمجھیں، درود شریف پڑھا ہم نے، اس کی ریپیٹیشن بند کر دیں، بالکل اس سے گونج بالکل سادہ۔ درود شریف پڑھا، میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، زید نے پڑھا، عمر نے پڑھا، بکر نے پڑھا، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ جو ہم نے اپنی زبان سے نکالے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ لفظ جو تمہاری زبانوں سے نکلے ہیں یہ لفظ نور بنا دیے جائیں گے۔ زندہ بندہ جس کی دھڑکن سینے میں قائم ہے وہ بندہ سر اٹھائے، میں بات کر رہا ہوں، میں اپنی تقریر کے لفظ لفظ کا نہیں، حرف حرف کا ذمہ دار ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا لفظ تمہارے، زبان تمہاری، پڑھنا تمہارا، بنیں گے نور۔ ابھی بھی سب کی توجہ نہیں ہوئی۔ یہ زبان جو ہمارے منہوں میں ہے، اس زبان سے نکلے ہوئے لفظ قبر میں نور، پل صراط پہ نور، جنت میں نور۔ اب مجھے رڈیالہ وڑائچ کا یہ بیدار مجمع صرف اتنا سمجھائے، امتی کی زبان سے نکلنے والے لفظ جو میرے محبوب کی بارگاہ کا بوسہ لے نکلے امتی کی زبان سے، وہ قبر میں بھی نور ہو، پل صراط میں بھی نور ہو، جنت میں بھی نور ہو۔ سمجھائیں ہم مجھے، جب امتی کی زبان سے نور کے لفظ نکلتے ہیں تو مصطفیٰ کی اپنی نورانیت کا عالم کیا ہے؟ اگر امتی کی زبان سے نکلنے والے لفظ درود ہونے کی وجہ سے میرے نوجوانوں نور بن جاتے ہیں، نور۔ سن دے پہ پتر میری گل ہے، ہماری زبان سے نکلنے والے لفظ نور بن جائیں، نور۔ اگر نبی پر پڑا ہوا درود نور ہو سکتا ہے تو نبی خود نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ جاگ اگر لگی ہو کسی سنی کی اور واقعی کسی صحیح العقیدہ، واقعی کسی صحیح العقیدہ عالم سے سنا ہو، یا کم از کم بریلی والا امام دل میں بستا ہو، تو پھر دنیا کو سمجھ آئے ہم صرف آقا کو ہی نور نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو کپڑے کے پیچ مصطفیٰ کے سر انور پر بندھ گئے ہیں وہ امامہ بھی نور ہے، جو لباس نبی کے وجود پہ سجا ہے وہ کپڑا بھی نور ہے، وہ گائے کا چمڑا جو نبی کی تلیوں کو چوم رہا ہے، میرے نبی کا نالین بھی نور ہے، میرے نبی کے حسنین بھی نور۔ اور پھر یہ بات سیدہ پاک کی دہلیز میں رکی نہیں، وہاں سے چلی اور قیامت تک کے لیے میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ، سارے بولو نہ کری میرے نال۔
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، بولے تو پتا چلے کیا ہے، چلے تو پتا چلے کیا ہے، اٹھ کے دکھائے تو پتا چلے کیا ہے، لوگوں سے معاملہ کر کے دکھائے تو پتا چلے کیا ہے۔ لیکن جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ کا ہے نا، وہ جیسے ہی دنیا میں آئے تو پہلے نور ہوتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، توجہ ہو گئی ہے آپ کی، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، میرے نبی کے اصحاب نور کے، میرے نبی کی آل نور کی، میرے نبی کی سواری نور کی، میرے نبی کی اصل نور کی، نسل نور کی۔ تو یہ شان ہے مصطفیٰ کی، جس پر پڑے ہوئے درود کو اللہ نور بنا دے۔ اس محبوب کی اپنی شان کا عالم کیا ہے؟ سورۃ الانعام قرآن کریم کا 6واں سورہ، آیت نمبر 122۔ تقریر میری شروع ہے، دل کے دریچے کھول کے سنیے گا، اٹھاں گا ادوں جدوں تسلی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ سورت نمبر 6 آیت نمبر 122، اللہ فرما رہا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا کوئی اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو مردہ تھا، احییناہ، پھر ہم نے اس مردے کو زندگی عطا کر دی ہے۔ واجہ صرف زندگی عطا نہیں کی، وَجَعَلْنَا لَهُ، اور پھر ہم نے بنا دیا ہے اس کے لیے نوراً، چاروں اطراف میں نور، یمشی بہی، وہ ہمارے ہی نور کے ذریعے چلتا ہے، فی الناس، لوگوں میں۔ سورت نمبر 6 آیت نمبر 122۔ نوجوانان اہل سنت، آپ اس حوالے کو یاد رکھیں، اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ سورت نمبر 6 آیت نمبر 122، کیا کوئی اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی۔ عزیزان محترم، جسے عربی تفسیر آتی ہے وہ عربی اٹھائے، جسے اردو آتی ہے وہ اردو اٹھائے، جسے فارسی آتی ہے وہ فارسی اٹھائے، جسے ادھر کی ملتی ہے وہ ادھر کی لے لے، اور جسے ادھر کی ملتی ہے، ادھر ادھر نو سمجھو یار خدا، جسے ادھر سے ملے ادھر سے لے، جسے ادھر سے ملے وہ ادھر سے لے۔ سید کا نوکر رڈیالہ وڑائچ کے منبر سے سورہ انعام کی آیت نمبر 122 پڑھ کر اعلان کر رہا ہے، کب اتری یہ آیت؟ جب بنو ہاشم کے چراغ نے، عبد المطلب کے چاند نے، میرے نبی کے چچا نے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے جب میرے نبی کا کلمہ پڑھا، میرے نبی کی غلامی اختیار کی، میرے رسول کی بیعت کی، میرے آقا کے صحابی بنے، کوئی نہیں سن رہا؟ جب حضرت امیر حمزہ نے میرے رسول کی غلامی کو قبول کیا، میرے آقا کی دست بوسی کی، میرے آقا کی قدم بوسی کی، تو قرآن بولا یہ حمزہ پہلے مردہ تھا۔ نہیں یار، پہلے مردہ تھا، پھر اب ہم نے اس حمزہ کو زندگی عطا کر دی ہے۔
ادھر والے بھی ذرا میرے ساتھ رہے. پہلے مردہ تھا اب زندہ ہے. قرآن ہے جی. پہلے مردہ تھا اب زندہ ہے. لیجئے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم سمجھتے ہیں سانس لینے کا نام زندگی ہے. ہم سمجھتے ہیں دیکھ لینے کا نام زندگی ہے. ہم سمجھتے ہیں چل لینے کا نام زندگی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہاتھوں کے پکڑ لینے کا نام زندگی ہے. ہم سمجھتے ہیں کھا لینے کا نام زندگی ہے. ہم سمجھتے ہیں پی لینے کا نام، دیکھنا میری طرف ہے چشتی صاحب آپ نے، ہم سمجھتے ہیں پی لینے کا نام زندگی ہے. ہم سمجھتے ہیں سو لینے کا نام زندگی ہے. ہم سمجھتے ہیں جاگ اٹھنے کا نام زندگی ہے. مگر قرآن نہ سانس لینے کو زندگی کہتا ہے، نہ ہاتھوں کے پکڑنے کو، نہ پاؤں کے چلنے کو، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ دیکھنے کو، نہ سونے کو، نہ جاگنے کو. یا سارے ٹر جو تو یا سارے توجہ کرو. ہم سمجھتے ہیں راتوں کا آنا جانا زندگی ہے، پر قرآن نے بتایا جو جو محمد سے دور ہے وہ مردہ ہے. اور توجہ چاہتا ہوں، یہ قرآن ہے کہ جو جو میرے نبی سے دور ہے وہ مردہ ہے. جلد باز کو دوران خطاب اجازت ہے. جو حوالہ دوں کھول کے منبر پہ میرے سامنے لے آؤ، میدان اعتدال و انصاف میں تولو. جو نبی سے دور ہے وہی مردہ ہے، اور جو نبی کا غلام ہے وہ نہ زمین کے اوپر مردہ ہے نہ زمین کے نیچے مردہ ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ عقیدہ اس لیے ہے ہمارا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بڑی مہربانی، زندہ باد. لبیک بولے ذرا. حضرات گرامی، میں آپ کے جذبے کو، آپ کی عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں. رات کے اس پہر میرے نوجوان دوستو، آپ نے کمال کی سماعت کا اظہار کیا ہے. جو نبی سے دور ہے اس میں گفتگو باندھ رہا ہوں، وہ مردہ ہے. صرف سانس لینے کا نام زندگی نہیں. میں فکرہ کہہ رہا ہوں، فکرہ صرف سانس لینے کا نام زندگی نہیں. رسول کی غلامی میں سانس لینے کا نام زندگی ہے. زندگی ہے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور بخدا خدا کا یہی ہے. نہیں اس سے کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں. جنگ بدر میں جسے ابھی تک سنائی نہیں دیا، جنگ بدر میں 313 اور 1000 کے درمیان جب گمسان کی لڑائی ہوئی، لشکر اسلام فاتح ہوا، اللہ نے اپنے نبی کو فتح و نصرت سے
ہم کنار کیا تو وہ جو 3000 فرشتوں کے ساتھ لشکر اسلامی کی مدد کو آیا تھا وہ میرے نبی کا نوکر جبریل. یار کی سن دے ہو یار, کی سن دے ہو یار تسی. وہ میرے نبی کا نوکر, وہ میرے نبی کی دہلیز کا خاک روب, وہ میرے نبی کا سوالی, وہ میرے نبی کا شاگرد, وہ میرے نبی کا منگتا, وہ میرے نبی کا خدمت گزار جبریل 3000 فرشتوں کو لے کر بارگاہ رب العزت میں پہنچا. الہ العالمین, جو ڈیوٹی تو نے دی تھی میں پوری کر آیا ہوں. اللہ نے فرمایا جبریل اپنی مرضی سے لوٹا ہے یا مصطفیٰ کی مرضی سے لوٹا؟ نوجوان توجہ فرمائیں, اپنی مرضی سے آیا ہے یا میرے محبوب کی مرضی سے؟ یا اللہ جو کام تو نے دیا تھا وہ پورا ہو گیا, لہذا میں نے مصطفیٰ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی. جی میں آج بندے آندے نے حج کرنا ہے ساں پورا ہو گیا, ہن مدینے جان دی لوڑ کیڑی؟ حج ہو گیا مکے, طواف ہو گیا مکے, مینا مکے, عرفہ مکے, مزدلفہ مکے, صفا مروہ مکے, سارا کچھ ہی کر لے, ہن مدینے جان دی لوڑ کیڑی ہے؟ اے ہی لوڑ اللہ کے آپ ہی آ گئے ہیں یا مدینے والے نو پوچھ کے ہیں؟ کوئی جہاں جہاں تک اپنی علم کی چودراہٹ دکھانے کا کسی کو شوق ہو تو جب جی چاہے دکھا لے. اللہ نے کہا جبریل اپنی مرضی سے یا مصطفیٰ کی مرضی سے؟ یا اللہ اپنی مرضی سے. فرمایا پھر چل تھلے جنی دیر نبی نانا آکھے. آپ کی کیا بات ہے؟ جب تک میرا رسول اجازت نہ دے تیری جرت کیسے ہوئی اپنی مرضی سے آنے کی؟ یا اللہ مجھے تو نے بھیجا تھا تو رسول سے اجازت کیوں لوں؟ یہ فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا. جو اللہ کا بھی بھیجا ہوا ہو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا, جائے گا تبھی جب مصطفیٰ کی مرضی ہو. زندگی 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 غلامی مصطفیٰ کا نام ہے, اس کے علاوہ زندگی اور کچھ نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اسی عنوان کے تحت ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. صاحبان گرامی قدر, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ پڑھ رہا ہوں میں صحیح بخاری شریف, صحیح بخاری سے یہ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت علقمہ شام میں رہتے تھے, وہاں سے آئے مدینے میں, مسجد نبوی میں آ کر, توجہ ہے دوستو, مسجد نبوی میں آ کر حضرت علقمہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی, اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اب حضرت علقمہ نے مسجد نبوی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی, اللہم یسر لی جلیسن صالحا. بولنا پینا ہے, بولنا پینا ہے. اس واسطے نہیں بولنا پینا کہ میں تقریر پہ کرنا, اس واسطے بولنا پینا میں حدیث پڑھ رہے ہیں تے عربی پہ. خدا دا واسطہ جے میری قوم علم دی قدر کرنا سیکھو, رول جاؤں گے نہیں تو جی میں رولنا ہے آپ.
چھڑ دیو کناں تے ہاتھ رکھنے تے آسا امیداں رکھنی ہے نات حامی نات پڑھتا ہے تے مولوی صاحب بھی نات ہی سنا کے ڈر جاتے پہچان کرو تھوڑی کوئی تھڑی سور تے کوئی اتلی سور کوئی سجی تے کوئی کھبی خطاب دا مقصد نات سننا تے نہیں خطاب دا مقصد ہے نات ضرور سنا پر وہ سنا نا جڑی مدنی دی زبان تو نہیں اللہم یسر لی جلیسن صالحہ ایک ایک لفظ گن لیں اگر کسی کو گننا ہے تو تیزی سے یعلمون تعلمون تو پڑھ نہیں رہا میں اللہم یسر لی جلیسن صالحہ اے اللہ ہن جنی دیر میں اتھے بہنا نا جنی دیر کوئی نیک بندہ میرے نال پہی اللہم یسر لی جلیسن صالحہ اے اللہ یہاں میرے ساتھ کوئی نیک بندہ بٹھانا نیک بندہ بخاری شریف میں حضرت علقمہ کی اس دعا نے یہ مسئلہ حل کیا آج پتہ لگ گئی اسی نیک کیوں لبنے کدی پاک پتن والا نیک کدی سیمن شریف والا نیک کدی رنمال شریف والا نیک کدی علی پور شریف والا نیک کدی اسلام آباد والا نیک کدی گولڑے والا نیک کدی ملتان والا نیک اے بخاری چ لکھے ہے نیکاں دے سنگ دی دعا منگنا اے نبی دے صحابی دی سنت ہے جو ہے صاحبان جب دعا مانگ کر بیٹھے ایک بوڑھے ضعیف حضرت علقمہ کے ساتھ آ کر بیٹھے حضرت علقمہ نے اپنے آس پاس بیٹھنے والوں سے پوچھا اے بابا کون ہے جڑا میرے نال آ کے بیٹھے تے بندے اندر سے صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگی نیک بٹھانا نیک آگے صحابی رسول اس کا مطلب یہ ہے جو صحابی ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے ہوئے 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 جو صحابی ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے جو نیک نہیں ہوتا وہ صحابی نہیں ہوتا وہاں آگے بیٹھے ناروں کی رخصت وہاں آگے بیٹھے حضرت ابو دردہ اب حضرت علقمہ نے عنوان کیا پکڑا میں نے غلامی مصطفیٰ ہی زندگی ہے یہ یاد رہے عنوان دینا حضرت علقمہ کے پاس جب ابو دردہ آگے بیٹھے میں بخاری شریف سے آپ کو صفحہ نمبر بھی بتاؤں اصل عربی کتاب کا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حجویری صاحب نے ہمیں حدیث تو سنائی مگر اصل عربی جلد نمبر 1 بخاری شریف سے اصل عربی کتاب کا صفحہ نمبر 529 ہے میں وہاں سے لے کر حدیث پڑھ رہا تے جنہ غریباں نوں انہیں نہیں پتا بھی بخاری دا نا اصل کی ہے یا اندیاں اصل جلداں کنیاں نے وہ 6ویں جلد جو لبدے پھرن سویرے آئے آئے اے حوالہ انہوں ہی لبنا ہے جن نے پورا 8-10 سال پڑھیا ہوئے تے پڑھیا بھی کسے عاشق کو ہوئے صرف انہوں لبنا ہے میں جان کے حوالہ پہ دینا اور عربی عبارت پڑھ رہا ہوں میں اور نہ پوچھا تسی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا بالکل آپ کہاں سے آئے ہیں حضرت علقمہ نے کہا میں شام سے آیا ہوں کوفہ شہر سے آیا ہوں شام میں میرا اصل شہر ہے اس وقت میں کوفہ سے آیا ہوں مدینے میں
میں نے دعا مانگی تھی کوئی نیک ملے، آپ مجھے ملے ہیں۔ بخاری جلد 1 صفحہ 569 اصل عربی کتاب۔ اب جو حضرت ابو دردہ نے جواباً کہا، انہوں نے کہا مدینے میں آ کر نیک بندہ ڈھونڈنے والے اولیسا اندکم ابن ام عبد صاحب النعلین والوسادت والمطہرات، اور جنہ مطہرہ نو مطہرہ پڑھنے انہوں زبردست نہیں پتا انہوں میں کیا کھا اولیسا اندکم ابن ام عبد صاحب النعلین، حجرات نہیں، منبر پردے کے پیچھے نہیں، سب کے سامنے چھپ کے نہیں، زمین سے 4 فٹ اوپر بیٹھا اعلان کر رہا ہوں۔ بخاری حضرت ابو دردہ نے کہا یہاں مدینے میں آ کر نیک بندہ ڈھونڈنے والے، کیا وہاں کوفہ شہر میں تمہارے پاس عبداللہ ابن مسعود نہیں؟ کون عبداللہ ابن مسعود؟ صاحب النعلین، میرے نبی دے نالین چکن والے عبداللہ۔ توجہ، والوسادت، نبی پاک کا تکیہ مبارک اٹھانے والے عبداللہ، والمطہرات، اور نبی پاک کا لوٹا مبارک اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود۔ توجہ، عبداللہ ابن مسعود عالم بھی، فقیہ بھی، محدث بھی، مفکر بھی، مفسر بھی، مفتی بھی، نبی کا پکا سچا صحابی بھی۔ ابو دردہ نے تعارف صحابی میں کیوں نہیں کہا عالم نہیں وہاں پہ، فقیہ نہیں وہاں پہ، عالم نہیں وہاں، فقیہ نہیں وہاں، محدث نہیں وہاں، مفتی نہیں وہاں۔ وہ کہنے لگے نبی پاک دے جوڑے چکن والا نہیں ہوتے؟ اوہو اوئے ہوئے ہوئے، آپ سلامت رہیں۔ حضور کے نالین اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود نہیں وہاں؟ حضور کا تکیہ اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود نہیں وہاں؟ حضور کا لوٹا مبارک اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود نہیں وہاں؟ لہٰذا سونے آئے ہوئے بخاری اور نبی کے صحابی کا فیصلہ ہے، تعارف کے لیے علم ضروری نہیں، فقاہت ضروری نہیں، تفسیر ضروری نہیں، تحکیم ضروری نہیں، تعارف کے لیے صرف اور صرف نبی کی غلامی ضروری ہے۔ نالین والا، تکیے والا، لوٹا مبارک اٹھانے والا، یہ ہے عبداللہ ابن مسعود۔ میرے نبی کی غلامی ہی اصل زندگی ہے، جیڑا میرے نبی دے نالین اٹھائے بخاری چایا تے زندہ، جیڑا میرے نبی دا تکیہ اٹھائے بخاری چاوے تے زندہ، جیڑا میرے نبی دا لوٹا مبارک اٹھائے بخاری چاوے تے زندہ۔ سنی مزاج بولے باقی کسی دی داد دی ضرورت نہیں مینوں، جو نبی کا نالین اٹھائے وہ تو زندہ، تکیہ اٹھائے وہ بھی زندہ، جو میرے نبی کا لوٹا اٹھائے وہ بھی زندہ، تے جنہاں نو نبی بار بار چکے او حسن کی ہونا تے حسین 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 توجہ جیئے، آپ سلامت رہیں۔ تعارف صرف ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں۔
مثال ایسی بات کی مثال آپ کو دوں جو آپ نے کئی بار سنی ہے، خطبہ سے وعظا سے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، شیر نے راستہ روکا حضرت سفینہ کا. حضرت سفینہ کیا میں رسول اللہ دا غلام. ایک باری سارے چپ کر لو ذرا ہو دا عالم ہو لین دیو. لے ہاں سونیا سانو سمجھا ہاں ساڈے مگر ہر ٹائم شرک تے بدعت دے فتوے لے کے چڑھیا رہنا ہے. سانو سمجھا ہاں نبی دے صحابی ہے کیوں نہیں آکھیا شیرا میرے نیڑے نہ بھی میں اللہ دا بندہ ہوں. اوے بولو یار تھوڑا جا اور عقیدہ کی میں سناواں تانوں. ایڈی سادی پنجابی چ کہہ رہے ہیں کوئی سمجھائے منو کوئی پگ والا کوئی جبے والا کوئی کبے والا کوئی تقی تے کوئی نکی کوئی کراچی والا یا لاہور والا ٹھیک ہے کوئی ساجد تے کوئی میر کوئی ابتسام کوئی احتشام کوئی تے سمجھائے نا. صحابی رسول سے بڑھ کے تو ہی جانتا ہے تو. صحابی رسول نے کیوں نہیں کہا شیر میرے قریب نہ آنا آنا عبداللہ، بلکہ صحابی نے یہ کہا نہ آنا میرے پاس آنا مولا رسول اللہ ہے، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. اب اس کا جواب پوچھ لیجئے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ غلامی کیسے زندگی ہے تو اسے یہ بتانا اگر غلامی رسول اصل زندگی نہ ہوتی تو نبی کا صحابی حضرت سفینہ شیر کو یہ نہ کہتا کہ میں رسول کا غلام ہوں، بلکہ یہ کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اگر حضرت سفینہ میرے نوجوان دوستوں میرے بزرگوں یہ کہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو وہ شیر سی شیر. اس اگوں پتہ کیا کھنا سی جنگلے پھیٹور کے بے ہے جڑے میں اگے کھا دینے وہ بھی اللہ دی بندے ہن جو کہ جڑے میں وہ بھی تو سارے اللہ دے بندے ہن تو وکھرا اللہ دا بندہ ہے. شیر رک گیا. وہ جو جپٹنے کے لیے آیا تھا وہ دم ہلانے لگا. رسول کی غلامی کا نام سن کے اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے اس کی زندگی موت میں بدل جاتی ہے، اور جو رسول کی غلامی ظاہر کرے اس کی موت بھی زندگی میں بدل جاتی ہے. اے ساڈے بابے نے، اے ساڈے بڑے نے، اے ساڈے امام نے. انہیں یقین دیکھو اینو اندنی زندگی میں وہ سنی ہوں، میں وہ سنی ہوں. جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اے علم اللہ آ چکو ہیں قریب اللہ وہ غالبہ میرے نال ہو سارے سلامت رہے. یقین ہے سارے آپ کے جذبے کو سلام ہے، لیکن میں نعرہ لگواؤں گا کچھ اور آگے جا کر. غلامی میرے رسول کی ہی اصل زندگی ہے. جہاں غلامی نہیں وہ چاہے یہاں ہو مردہ ہے، چاہے وہاں ہو مردہ ہے. اور جس کے دل میں میرا رسول رہتا ہے وہ جہاں بھی رہے وہ زندہ ہی زندہ.
اس لیے میرے امام نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ. آیت پڑھو قرآن کی سورہ زخرف. یہ سنیاں دی اصلاح نال قرآن نہیں آیا, اللہ نے اپنی مرضی نال نازل کیا. سورہ زخرف اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا. اے میرے محبوب آپ پوچھئے ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے آئے ہیں, ان رسولوں سے آپ پوچھئے. ابھی لے آئے قرآن آپ ممبر. وَاسْأَلْ امر, آپ پوچھیں کن سے؟ من ارسلنا, جو ہم نے رسول بھیجے. کب بھیجے؟ من قبل کا, آپ سے پہلے. یعنی مدینے والے کو حکم ہو رہا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک آنے والے رسولوں سے آپ پوچھیں. آپ کہانی تے نہیں, قصہ تے نہیں, شعر تے نہیں, قرآن روایت بھی نہیں, آیت. اے محبوب آپ پوچھیں. آپ اگر نبی زندہ ہی نہیں تو پوچھے گا کون, بتائے گا کون؟ کوئی ہے جو اس کا رد پیش کرے؟ اگر پوچھا ہی نہیں تو آیت کے حکم پہ عمل نہیں ہوا, اور اگر عمل نہ ہو تو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل ہم چھوڑ دیتے ہیں, رسول نہیں چھوڑتے. پوچھنے کے لیے بھی زندگی ضروری ہے اور بتانے کے لیے بھی زندگی ضروری ہے. اب حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا, تفسیر خازن اٹھائیے, یا رسول اللہ اس آیت پر آپ نے کب عمل کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لیلۃ اسریہ بی, جس رات اللہ نے مجھے معراج کرائی اس رات میں نے نبیوں سے پوچھا اے نبیوں بتاؤ ذرا تم کس بات کو لے کر دنیا میں آئے تھے؟ تو ہر نبی نے یک زبان ہو کے بتایا کننا نبعث لتبلیغ التوحید ورسالت کا یا محمد. ہر نبی آکھیا آئے یا اللہ دسن آئے یا مصطفیٰ. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں یہاں چھوڑوں, پڑھوں؟ تھکے تو نہیں, نیند تو نہیں آئی؟ لو پھر حدیث سنو تسلی سے. یہ میں صحیح بخاری سے پھر حدیث پڑھ رہا ہوں. حدیث کیا ہے؟ قال ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح بخاری حدیث نمبر 188. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. چپ کر گئے. آج کل حدیثوں کا نمبر دینے کا رواج ہے, اس لیے میں نے نمبر دیا. صحیح بخاری 188. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقدح فیہ ماء, اللہ کے محبوب نے ایک پیالہ منگوایا اس میں پانی تھا. پھر میرے نبی نے کیا کیا سننا ذرا, فغسلا, پس میرے نبی نے دھوئے کیا یدئی ہے فی ہے, اس پیالے میں میرے آقا نے اپنے ہاتھ دھوئے.
وجہہو فی ہے، اور اسی پیالے کے پانی سے میرے آقا نے اپنا چہرہ دھویا. سواد ہوں لگا جی اگے سواد جی سواد جی اگے وَمَجَّا فِي ہے، پھر اسی پانی میں میرے رسول نے کلی فرمائی. ہاتھ بھی دھوئے، چہرہ بھی دھویا، پھر اسی پانی میں. ہاتھ دھونا کہاں، چہرہ دھونا کہاں، اور کلی کرنا پھر اسی پانی میں. بخاری نہیں توجہ فرما رہے ہیں. پھر اسی پانی میں میرے آقا نے کلی فرمائی. کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر اسی پانی میں میرے آقا نے وَمَجَّا فِی ہے، اسی پانی میں میرے دوست میرے رسول نے کلی فرمائی. کلی فرمائی، کلی فرمائی. کلی فرمانے کے بعد میرے آقا نے ابو موسیٰ اشعری سے اور حضرت بلال حبشی سے میرے نبی نے فرمایا اشربا من ہو. فرمایا ابو موسیٰ اور بلال ایس پیالے جون پانی پیو. نہیں آیا بندہ جڑا نہیں بولے. لے ہاں سونے اے بخاری نہ ہوئے تے اسی تیرے مجرم جے تینوں پڑھنی نہ ہوندی اوندے تے ہی ذمہ دار نہیں. جنہ غریباں نوں اج تک نسائی شریف دا لفظ صحیح نہیں آیا، جڑے نون دی زیر نال پڑھ دے. نون دی زیر نال جڑے آندے نسائی شریف بڑے بڑے بجو نے جی سپیکر کے بہن والے کلے کمرے چ بہنا، کیمرہ مووی سامنے لانا، نہ کوئی آکھن والا نہ ویکھنا، ویڈیو بنانی تے چاڑ چھڑ تے آکھنا پیا کوئی میرے سامنے ہی نہیں ہوندا، کوئی میرے سامنے ہی نہیں ہوندا، کوئی میرے سامنے ہی نہیں ہوندا. ہے کوئی بوئے بند نے، کیمرہ سامنے، سکالر صاحب بیان کر رہے ہیں. اہل سنت و جماعت میں مسلک حقہ میں جنوں پھول اوہی ود تو ودے، پر جتھے علماء اہل سنت سارے رل کے اپنیاں جتیاں رکھنا سارے اوتھے علی دا نوکر بیٹھے. وَمَجَّا فِی ہے، اس پانی میں میرے رسول نے کلی فرمائی. پھر فرمایا اشربا من ہو، ابو موسیٰ تو بھی پی، بلال تو بھی پی. وَفْرِغَا، اور پھر اسے اوپر چھڑکو، وجوہکما ونہورکما، اپنے منہ تے بھی یہ پانی ملنا جے، اپنے سینے تے بھی یہ پانی ملنا جے، تاکہ امت نو پتہ لگے امتی دی کلی اور ہوندی ہے، نبی دی کلی اور. سلامت رہیں آپ. اللہ یہی حق، یہی حق. زندہ آباد، زندہ آباد. بسم اللہ. جی آپ سلامت رہیں، خوش رہیں. لبیک میرے عزیز دوستو، لطف آیا یا وقت گیا؟ لو جی آج تو بعد جن نے نائی دی دکان تے بیٹھ کے، پکوڑے والی دکان تے بیٹھ کے، سموسے والی دکان تے بیٹھ کے، بیلنس والی دکان تے بیٹھ کے، ورلڈ کپ دا میچ دیکھن بیٹھے ہیں، جیڑے بندے آکھیا نا وہ بھی بشر سن
اسی بھی بشر ہاں پانی دا لیا پیالہ بھر کے ان دے پتر نو آکھنا ہے آ بھی ذرا تیرے ابے نال اج کام میں تیری تابے داری تے چیک کریے ان دے ابے نو آکھنا ہے ایسے پانی نال ہاتھ دھونا نہیں ایسے پانی نال منہ دھونا ہی پھر ایسے پانی دے وچ تھکنا ہی کلی کرنی تے جڑا تیرا سارے تو بڑا تابے دار پتر ہے نا انہوں پیانا ہی نہیں بیٹھا وہ بندہ جڑا نہیں بولے لو جی جے تے کوئی جائے پیا تے پیڑ ہویا نا پھرتے سو تیرا ساتھے سیرے تے گنڈ جے تے کوئی ابے دی کرولی جائے پی پھر تے سونے کری گل تے جے کوئی آکھے نا ابا پیشاں کر اے نری بیماری ہے اسے دکھانا بخاری جس کے منہ سے بیماریاں پھوٹیں وہ اور ہوتا ہے اور جس کے منہ سے شفا کا چشمہ جاری ہو صحابی خود کو رسول جیسا نہیں سمجھتے تھے اور رسول پاک کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے اسی لیے وہ کلیہ رسول والا پانی صحابی پی گئے چہرے پہ ملا سینے پہ ملا جسے ایک بار میرے رسول نے اپنی زبان سے چھو کر پیالے میں رکھا جو پی جائے ابو موسیٰ اشعری بنے جو پی جائے سید المؤذنین بلال حبشی بنے لے ان سر چکی 30 سال جیڑا نبی دی زبان چوسے علی بن گئی بولی یار بولی 30 سال جیڑا نبی دی زبان چوسے علی بن گئی 7 سال جیڑا نبی دی زبان چوسے حسن بن گئی 6 سال جیڑا نبی دی زبان چوسے حسین بن گئی سنا نبی داؤد راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جدوں بھی مادر حسنین آئیاں نے بلا تشبیہ آقا اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہوئے نے میرے آقا نے اپنی بیٹی دا ہاتھ پھڑ کے ہاتھ تے بوسا عطا فرمائے پھر پیشانی چمی ہے پھر اپنی تھان دے بائے بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت حضور اپنی نشست تے بایا ہر وار بایا خاموشی بھائی خاموشی ہر وار دا مطلب سمجھ دے جدوں بھی آئیاں نے صبح دوپہر شام رات جدوں می سیدہ پاک آئیاں حضور اپنی نشست تے بایا جتنا نبی پاک اتنی نشست پاک اس نشست پر ہمیشہ سیدہ پاک کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے طہارت چھوٹی ہے فاطمہ کی عزت طہارت سے بڑی ہے بولی یار بولی ہر وقت ہر وقت بٹھایا اور زبان رسول چوسنے کا اثر کیا ہوا زبان رسول چوسنے کا اثر کیا ہوا چھوٹا جا اثر گھوڑے پر بیٹھتے وقت مولا المسلمین امیر المومنین یعصوب الدین خاتم خلافت فاتح ولایت ابو الائمت الطاہرین مظہر العجائب والغرائب امام المشارق والمغارب
داماد رسول، شوہر بطول، بابا حسنین، حضرت مولا مرتضی شیر خدا، اپنی سواری پر سوار ہوتے وقت رکاب میں ایک پاؤں رکھیں، الحمد سے قرآن شروع کریں، دوسرا پاؤں رکاب میں جانے سے پہلے والناس تک جو پورا قرآن پڑھے اسے علی کہتے ہیں۔ سننا، عمر مبارک 7 سال منبر ابیض مسجد نبوی، کائنات کا سب سے بڑا نبی اپنے منبر پر بیٹھا ہے، حسن سردار اپنے نانے کی گود میں ہے، انگشت شہادت حسن مجتبیٰ کی جانب آسمان اٹھی، کبھی دائیں حرکت کبھی بائیں، حضرت ابو ہریرہ اٹھے، یا رسول اللہ، حسن آپ کی گود میں بیٹھا کیا کھیل رہا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ حسن کھیل نہیں رہا، لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے، اور پھر اس میں جس ترمیم کی ضرورت ہے انگلی یہاں سے ہل رہی ہے، ترمیم لوح محفوظ پر ہو رہی۔ عمر مبارک 53 سال 4 ماہ 6 سال چوسی، میرے رسول کی زبان کربلا کا میدان، دھڑ مبارک کہیں ہے، سر مبارک کہیں ہے، تو بڑے بڑے حافظوں نے سمجھا آج حسین سے قرآن نہ پڑھا جائے گا، دنیا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے حسین پاک نے کٹے ہوئے حلقے مبارک سے سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتایا، جب نواسہ زندہ ہے تو نانا زندہ کیوں نہیں؟ سلامت آباد شاد رہے ہیں۔ جب نواسہ زندہ ہے تو نانا زندہ کیوں نہیں؟ لو جی، بڑے تو بڑا کاری ہو، حافظ ہو، جو بھی ہو، مر جائے نا، مر جائے، روح نکل جائے، انہوں آکھو 1 ارب لے، 1 ارب آہنے لے، روپیہ بھی نہیں ڈالر لے، تے قرآن پاک دی 1 آیت پڑھے گا، تے سمجھو پھر میرے نوجوانوں، حافظ اور ہوندا جے، وارث اور ہوندا۔ جو روح اور جان کے رشتے تک پڑے وہ حافظ، جو روح اور جان کا رشتہ ختم ہونے کے بعد بھی پڑے وہ وارث، جو حافظ ہے وہ تو 7 نسلیں بخشوا کے لے جائے، اور مل کے یعنی جو حافظ ہے وہ تو 7 نسلیں بخشوا کے لے جائے، اور جو وارث ہو اس کے لیے نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضلہما، میرا حسن بھی سردار، میرا حسین بھی سردار، ان کا باپ علی ان دونوں سے بڑا سردار۔ اب جو علی کا، حسن کا، حسین کا نام سن کے بگڑ جائے سمجھ لو جہنمی ہے، جنتی ہوتا تو سرداروں کے ذکر پہ خوش۔
سلامت خوش رہے آپ تشریف رکھیں 2 منٹ بیٹھ جائیں آپ نے یہ حدیث کئی بار سنی یہ زبانی یاد ہے تو انو حدیث میں پڑھنا چاہنا زبانی یاد ہے زبانی تو انو یاد ہے بخاری شریف میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے سوال کیا متی الساعہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی نبی نو یہ آخنا چاہیے ہی نا مینوں کی پتہ ہی میں کی جانا سلاح کر کے دساں گا پوچھ کے دساں گا جبریل آوے گا دسے گا تو پھر تینوں دساں گا کچھ نہیں کیا میرے آقا نے دیو ہاں جی ذرا مینوں بخاری شریف اے میں تانوں حدیث شریف بہاواں اے دا نمبر بھی دساں تانوں کنا ہے نمبر دسن دا رواج نا اج کل تقریر مکمل ہو گئی ہے میں تانوں جان کے حدیث سنانا جس لئے مریض دی طبیعت ٹھیک ہو جائے نا جی اچھا ڈاکٹر پھر بھی آندا ہے ہن تو بالکل ٹھیک ہے پر 4-5 دن اور اضافی ڈوز صحیح بخاری حدیث نمبر 3688 کیمرے دی اکھ بڑی ظالم ہوندی جیڑا جیڑا جتھے جتھے بیٹھ کے ولیمے دی روٹی کھاندا تے جنی کھاندا ساری زندگی کیمرہ جان نہیں چھڑدا میں بھی کیمرے دے سامنے پڑھ رہا 3688 میرے آقا فرمایا ما اعددت لہا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے تیری قیامت کی تیاری کیا ہے یہ سوال کی او بندے جڑا جواب پیش کیتا ہے نا ان دے وچ ایک لفظ ہے جڑا مولوی نہیں دسدا یا تے حدیث نہیں پڑھی غور نال تے یا انج مفہوماً اکثر بیان ہو جاندی جدوں سرکار پوچھیا نا تیری تیاری کی ہے لو جی بخاری 3688 نمبر حدیث انہیں پہلا لفظ بولیا ہے لا شیء میری کوئی تیاری نہیں بخاری میں یہ لفظ نہ ہو میں اپنے ہر سننے والے کا مجرم 3688 صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث 3688 میرے نبی نے پوچھا تیاری کیا ہے اس نے کہا لا شیء میری کوئی تیاری نہیں الا انی احب اللہ ورسولہ تیاری کوئی نہیں صرف ایک چیز لے کے جا رہا ہوں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور یا رسول اللہ تو آڈے نا
لیکن کریم کائنات ساری دنیا نو سوارن آیا نبی زمین تے قدم پہلا رکھیا نا جدن میرے رسول نے ساری زمین ہی مسجد بن گئی. لو جی میرے آقا نے فرمایا جا ٹر جائے او جا ٹر جا ٹر جا تے جملہ میرے آقا دا بخاری موبائل لو جی کرنا انج تے نہیں نہ ہونا باج کمال ہو گئی ہے جی انج تے ہونا ہی نہیں نا. تیاری کیا ہے تیری لا شیء الا انی احب اللہ ورسول. تیاری صرف یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. ایتھے نبی پاک نو آکھنا چاہیے سی نا میری محبت تینوں چھڑا لینی محبت کرتا پھرنا ہے. نمازاں 10 روزے 10 تسبیحاں 10 محراب 10 کڈا وڈا ہی عمال کر کے جائیں. میں تہاڈا کچھ نہیں کر لینا عمل کر کے جائے جی. عمل کوئی لفظ دکھا دے بخاری سے کوئی لفظ علم علماء کے گلے میں توق ہے اتارنا پڑے گا. اے نبی دی امت دے عالم نو حکم ہے جنہ علم ہی دے کے جانے ہی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے کی خیال ہے. کوئی تسی بھی تو کہتے سوال ٹھوکو نا. 36 88 3688 نبی کی آکھے تیاری کی ہے تیری کوئی تیاری نہیں. اللہ نال پیار ہے تے تواڈے نال ہے. جملہ اور خطاب ختم کوئی کمی تے نہیں رہ گئی. کسے قاری صاحب دی کمی علامہ صاحب میں صحیح کیا سی کوئی رنج تے نہیں رہ گیا بھی فلانا نہیں آیا تو محفل نہیں بنی. نہیں آیا تو اندی بد قسمتی ہے. سائیاں منظور ہی نہیں کیتا تو نہیں نہ آیا. ٹھیک ہو گیا. سائیاں نو منظور ہی ہے سی میرے ورگا فقیر آوے تو سوا کو گھنٹہ بولے. میرے آقا کے الفاظ سنے میں آسان تو آسان کر کے سمجھان دی کوشش کیتی ہے. آسان تو انسان کر میرے آقا کا جملہ سنیے. فرمایا جا چلا جا انتا مع من احببتا. فرمایا پھر قیامت کا نہ پوچھ جب بھی آئے تجھے کیا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کر رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کر رہا ہے. انس بن مالک نے دسیا پھر اوتھے سواد کیڑا ہے. انہاں کیا ما فرحنا بشیء الا فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے کہا ہم زندگی میں کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنی یہ بات سن کے خوش ہوئے جیڑا جندہ ہویا ہوندے نال ہی ہوئے. جیڑا جندہ ہویا ہوندے نال ہی ہوئے گا. تو شرک بدعت دے نعرے ماریا تو میلاد دے جلوس ڈکیا دھماکے کریا تو یزید دے نال ہوتے حسین چھڈ تو آہنو رضی اللہ تو آہنو رحمت اللہ آہ حسین اللہ یاد باللہ باغی سان جیڑا جندہ ہوئے گا. اللہ بڑا کریم ہے. اللہ ایڈا کو کریم ہے کہ چھڑ گل دے جنہ ساری زندگی سانو آکھے نا یا علی کی کیوں کٹے ساری عمر جنہ ہانو میں نے مارے نے. لو جی قیامت والے دن نہ جھوٹیاں توحید پرستاں جنت لبنی ہے. جنت راہ کیڑا جاندا ہے جنت نو راہ کیڑا جاندا ہے. اللہ کہ کیدے آئے ہوئے یا اللہ تو تیری دا
پرچار کیتا تے جنت جانے اللہ کیا او بیٹھا جے نجف علی دیندہ یہ دلیل یا علی انتا قسیم النار والجنہ صحیح حدیث امام اہل سنت اپنی کتاب دو کتاب لکھی اور سند دی تحقیق نہ لکھی کہ حدیث بالکل صحیح اور اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے قیامت والے دیہاڑے انہیں سواد جب اللہ کھنے بڑھیا توحید پرستا آؤ بیٹھائی آؤ جا دیندائی تے للہ جا دیندائی تے ان کیڑے موڑا جاؤ گے علی کول ابو حنیفہ اپنے وقت کا سب سے بڑا غلام مصطفیٰ پوچھا گیا اتنا علم اتنی بصیرت اتنی حکمت اتنی تحقیق احمد رضا کہاں سے آئی تو رضا بولا در نجف ہوں جاری رہے در نجف اے در نجف دا ذکر کیتا اللہ حضرت اپنے آپ نو آکھیا نے در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں یعنی تراب راہ گزرے بو تراب ہوں لو جی سارا رڑیالہ جیوے آپ سب سلامت رہیں آپ آباد رہیں ہمیشہ خوش رہیں آپ ہمیشہ جیئیں سب کے چہرے چمکتے اور سلامت رہیں کسے نو بھائی کوئی رولا ہوئے تو سوال کرے داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت موقدہ متواترہ قریب الفرض ہے ایک مٹھی واجب ہے ایک دو تین ترواں پاسوں ایک ایک مٹھی اے واجب نبی پاک اینوی رکھی ہے ٹھیک ہو گیا جی ایک مٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریش مبارک رکھی اپنے چہرہ انور تے جنی ایک مٹھی تو بدی ہے حضور نے انہوں کٹوا کے تے ملنگا جوانڈ چھڑی ایک باری زندگی میرے آقا نے حلق بنوایا جی گنج مبارک حلق سارے موے مبارک حضرت ابو طلحہ نو دیتے نے بنڈیا اے نائی دا سویرے برش نال سارے وال کٹھے کرنا تے نالی جروڑنا تے نبی دا ملنگا جوانڈنا صحابہ کرام ہے دس دے پیا امتی دے وال اور ہوئے نے ٹھیک ہو گیا جی اللہ پاک سب نو ایک مٹھی داڑھی رکھنی توفیق دے صبح جمعہ بھی ہے وقت بڑا ہو گیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ ہمارے لاہور سے مہمان بڑا سفر کر کے آئے ہیں عمران بھائی ان کی 10 منٹ کی حاضری ہوگی اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی